چاچو احد کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہے۔ 16 سالہ میرال نے لاپرواہی سے اپنے دوپٹے کا پلو کندھے پر ڈالا اور سامنے صوفے پر بیٹھے المیر خان کی طرف دیکھ کر معصومیت سے پوچھا۔ المیر خان، جس کی عمر ابھی محض 26 سال تھی، اس کے منہ سے یہ چاچو کا لفظ سن کر تڑپ اٹھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا اخبار زور سے میچ کر پٹکا اور اپنی گہری بھوری آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ اسے یہ خطاب زہر لگ رہا ہے۔ میرال، کتنی بار کہا ہے کہ مجھے اس نام سے مت پکارا کرو۔ کیا میں تمہیں 60 سال کا بوڑھا لگتا ہوں؟ المیر نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکے دباتے ہوئے کہا، لیکن لہجے کی سختی میرال کو ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ لیکن چاچو، میرا مطلب ہے المیر بھائی۔ نہیں، احد تو آپ کو چاچو ہی کہتا ہے نا، تو میں نے سوچا۔ میرال نے لب کاٹتے ہوئے شرارت سے اسے دیکھا۔ اسے المیر کو غصہ دلانے میں ایک عجیب سی خوشی ملتی تھی۔ احد میرا بھانجا ہے، اس کا رشتہ الگ ہے۔ تم سے میرا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے جو تم چاچو کی رٹ لگائے بیٹھی ہو۔ المیر کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب آتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ اور دوسری بات، احد یہاں نہیں ہے۔ تم اس کے کمرے کے چکر لگانا بند کرو اور سیدھی اپنے گھر جاؤ۔ وہ دراصل میری ایک کتاب رہ گئی تھی، اس کے پاس، وہی لینے آئی تھی۔ میرال نے نظریں جھکا لیں۔ المیر کا روب اسے ہمیشہ ہی تھوڑا گھبرا دینے پر مجبور کر دیتا تھا۔ المیر نے ایک گہرا سانس لیا اور اسے گھورتے ہوئے وہیں سے گزرنے لگا، لیکن اچانک اس کے کانوں میں احد کی آواز پڑی جو پچھلے برآمدے میں اپنے کسی دوست سے فون پر بات کر رہا تھا۔ المیر کے قدم وہیں تھم گئے۔ میرال ابھی وہیں کھڑی سے دیکھ رہی تھی، لیکن المیر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ ہاں یار، مچھلی کانٹے میں پھنس گئی ہے۔ احد کی آواز میں ایک ایسی خباثت تھی جو المیر نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ پاگل لڑکی ابھی گھر ہی آتی ہوگی۔ آج تو گھر بالکل خالی ہے، ممی پاپا بھی شہر سے باہر ہیں اور المیر چاچو بھی آفس گئے ہوئے ہیں۔ آج کی رات میری اور اس پریٹی ڈول کی ہوگی۔ احد کا کہکہا المیر کے کانوں میں سیسے کی طرح اترا۔ المیر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، اس کی مٹھیاں بھنج گئیں اور ماتھے کی رگیں ابھر آئیں۔ ارے نہیں یار، اسے شک بھی نہیں ہوگا، وہ تو مجھے اپنا بہترین دوست اور اچھا لڑکا سمجھتی ہے۔ اسے کیا پتہ کہ آج میں اس کی اسی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر اسے کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ عزت جائے گی تو روتی رہے گی، میرا کیا جائے گا؟ احد کی یہ باتیں سن کر المیر کا خون کھولنے لگا۔ وہ لڑکا جسے اس نے اپنی گود میں کھلایا تھا، جس کی ہر فرمائش پوری کی تھی، وہ اتنا نیچ اور گھٹیا نکلے گا یہ المیر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ المیر نے پیچھے مڑ کر میرال کو دیکھا، جو ابھی بھی معصومیت سے وہیں کھڑی المیر کی عجیب و غریب حرکات پر حیران ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس چاچو سے وہ مذاق کر رہی تھی وہی اس وقت اس کی زندگی اور عزت کے درمیان ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ المیر نے ایک لمبا سانس لیا، اپنی وحشت کو ضبط کیا اور میرال کی طرف قدم بڑھائے۔ میرال، اس نے بہت دھیمے لیکن بھاری لہجے میں پکارا۔ جی چاچو، اس نے پھر وہی لفظ دہرایا۔ المیر نے اس بار ٹوکا نہیں، وہ اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ تمہیں پتہ ہے احد تمہارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ تم اسے بہت اچھا کہتی ہو نا؟ میرال الجھ گئی۔ ہاں، وہ ہے تو اچھا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ المیر کے لبوں پر ایک تلخ اور خطرناک مسکراہٹ رنگ گئی۔ آج تمہیں پتہ چلے گا کہ اچھائی اور درندگی میں کتنا باریک فرق ہوتا ہے۔ تم اندر جاؤ اور صوفے پر بیٹھو، جب تک میں نہ کہوں تم اس گھر سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔ لیکن مجھے گھر جانا ہے، ممی انتظار کر رہی ہوں گی، میرال نے تھوڑی گھبراہٹ میں کہا۔ میں نے کہا نا، اندر جاؤ۔ المیر کی دھاڑ نے اسے ساکت کر دیا۔ میرال سہم کر ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی۔ اب میدان صاف تھا۔ المیر نے اپنی قمیض کی آستینیں اوپر چڑھائیں، کلائی کی گھڑی اتار کر جیب میں ڈالی اور پچھلے برآمدے کی طرف بڑھا، جہاں احد ابھی بھی اپنی فتح کے خواب بن رہا تھا۔ آج المیر خان نے صرف ایک بھتیجے کو سزا نہیں دینی تھی، بلکہ اس نے اس پریٹی ڈول کے اس بھروسے کو بھی بچانا تھا جسے وہ بچپن کی نادانی میں کسی بھی بھیڑیے کے حوالے کرنے کو تیار تھی۔ المیر نے برآمدے کا دروازہ اس زور سے کھولا کہ وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ احد، جو ابھی فون کان سے لگائے ہنس رہا تھا، اچھل کر پیچھے مڑا۔ سامنے المیر کو دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت ایک پل میں سفید ہو گئی۔ چاچو، آپ تو آفس گئے تھے۔ احد کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس نے جلدی سے فون پیٹھ کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ المیر کے چہرے پر ایک وحشت ناک سکون تھا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا احد کے قریب آیا۔ اس کی خاموشی احد کے لیے خوفناک تھی۔ ہاں، میں آفس ہی گیا تھا احد، لیکن راستے میں مجھے یاد آیا کہ میں اپنا شکاری کتا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ المیر کی آواز اتنی پست تھی کہ احد کو سننے کے لیے آگے جھکنا پڑا۔
لیکن اس کے الفاظ کی تپش اسے جلا رہی تھی۔ شکاری کتا؟ چاچو میں سمجھا نہیں۔ احد نے مصنوعی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی، مگر المیر کا ہاتھ اچانک کسی بجلی کی طرح لپکا اور احد کی قمیض کا کالر پکڑ کر اسے ہوا میں لہرا دیا۔ تمہیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے احد، کیونکہ اب تم صرف محسوس کرو گے۔ المیر کے دانت پسے ہوئے تھے۔ ابھی فون پر کیا بکواس کر رہے تھے تم؟ کس مچھلی کے پھنسنے کا ذکر ہو رہا تھا؟ بولو۔ احد کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ وہ تو میں بس اپنے دوست سے مذاق کر رہا تھا، وہ ایک گیم کے بارے میں تھا۔ المیر کا بھاری ہاتھ احد کے گال پر پڑا تو اسے اپنے کانوں میں سیٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتا، المیر نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اندرونی ہال کی طرف لے آیا۔ مذاق؟ تم اسے مذاق کہتے ہو؟ المیر نے اسے دیوار سے دے مارا۔ وہ لڑکی جو تمہیں اپنا بھائی سمجھتی ہے، جو اس گھر میں اس لیے آتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہاں وہ محفوظ ہے، تم اس کی عزت سے کھیلنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ چاچو میری بات سنیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، احد چلایا، لیکن المیر پر جیسے جنون سوار تھا۔ المیر نے ایک زوردار ٹھوکر احد کے پیٹ میں ماری، جس سے وہ دوہرا ہو کر فرش پر گر پڑا۔ المیر نے اسے گریبان سے اٹھایا اور مسلسل اس کے چہرے پر مکے برسانے شروع کر دیے۔ ہر مکے کے ساتھ المیر کے اندر کا غصہ لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ تم نے سوچا بھی کیسے؟ ایک مکہ پڑا۔ وہ بھی بچی ہے۔ دوسرا مکہ مارا۔ میرے ہوتے ہوئے تم نے اس گھر کی دہلیز کو ناپاک کرنے کی ہمت کی۔ احد کے منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ التجا کرنے لگا، لیکن المیر کی آنکھوں میں آج رحم کا کوئی نشان نہ تھا۔ اس نے احد کو فرش پر گھسیٹا اور اسے سٹور روم کی طرف لے گیا۔ چاچو خدا کے لیے چھوڑ دیں، میں مر جاؤں گا۔ احد کی آواز اب محض ایک سسکی بن کر رہ گئی تھی۔ مر جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے احد، کیونکہ اگر تم زندہ رہے تو میں تمہیں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہوں گا۔ المیر نے اسے سٹور روم کے اندر پھینکا۔ وہاں پڑی ایک پرانی رسی المیر کو نظر آئی۔ اس نے وحشیانہ طریقے سے احد کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے۔ احد بے ہوشی کے قریب تھا، لیکن المیر کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے احد کے جبڑے کو سختی سے دبوچا۔ آج تم یہاں اسی اندھیرے میں سڑو گے، اور سن لو، اگر تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں بھول جاؤں گا کہ میرے بھائی کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ تم نے میرال کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے تھے، میں ان کی قیمت تمہاری ہڈیوں سے وصول کروں گا۔ المیر نے سٹور روم کا بھاری لکڑی کا دروازہ بند کیا اور اسے باہر سے تالا لگا دیا۔ اس کے اپنے ہاتھوں کی پوریں زخمی ہو چکی تھیں اور سفید قمیص پر احد کے خون کے دھبے واضح تھے، لیکن اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے بکھرے بالوں کو پیچھے ہٹایا اور الماری سے ایک صاف چادر نکال کر اپنے ہاتھوں پر لپیٹ لی۔ اب اسے اس معصوم لڑکی کا سامنا کرنا تھا، جو اندر ڈرائنگ روم میں کسی انجانے خوف سے لرز رہی ہوگی۔ المیر کے قدم اب ڈرائنگ روم کی طرف تھے، جہاں وہ اس کی منتظر تھی۔ اندر میرال صوفے کے کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ المیر کی دھاڑ اور پچھلے حصے سے آنے والی چیخ و پکارنے سے ساکت کر دیا تھا۔ جیسے ہی المیر کمرے میں داخل ہوا، وہ بجلی کی تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں المیر کے بکھرے حلیے اور اس کے ہاتھوں پر بندھی خون آلود چادر پر پڑیں تو اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ چاچو، یہ خون، احد کہاں ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ المیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا قدر وجود میرال کے ننھے سے سراپے پر حاوی ہو گیا۔ میرال نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اس کی پشت صوفے سے جا ٹکرائی۔ احد! المیر نے وہ لفظ اتنی نفرت سے دہرایا کہ میرال کا رواں رواں کانپ گیا۔ احد اب وہاں ہے جہاں اسے بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، جہنم کے دروازے پر۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ مجھے جانے دیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرال نے رونے والے لہجے میں کہا، اور سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن المیر نے اپنا ایک بازو دیوار پر جما کر اس کا راستہ روک لیا۔ ڈر؟ المیر کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ آئی۔ ڈر تو اب شروع ہوگا پریٹی ڈول، ابھی تو تم اس اچھے احد کے سحر میں مبتلا تھی نا؟ تمہیں پتہ ہے وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کر رہا تھا؟ میرال نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ مجھے نہیں پتا، وہ میرا دوست ہے۔ دوست؟ المیر اس کے مزید قریب جھکا، یہاں تک کہ میرال کو اس کے سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ وہ دوست تمہاری اس معصومیت کی قیمت لگانے والا تھا۔ آج اس گھر میں کوئی نہیں ہے میرال۔ اس نے تمہیں یہاں اپنی کتابیں دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ تمہاری عزت کی نیلامی کے لیے بلایا تھا۔ میرال کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ اسے پسند نہیں کرتے، اس لیے
अलमीर ने झटके से अपनी जेब से आहत का फ़ोन निकाला और इसकी स्क्रीन रोशन करके मिराल के सामने कर दी। इसमें वो मैसेजेस और वॉइस नोट थे जो आहत ने अपने दोस्तों को भेजे थे। मिराल ने जैसे ही वो अल्फाज पढ़े, इसे महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके वजूद पर बर्फ़ डाल दी हो। वो अल्फाज इतने गलीज़ और घटिया थे कि एक लम्हे के लिए इसे लगा कि वो सांस लेना भूल गई है। अब बोलो, अलमीर की आवाज़ गूंजी। क्या अब भी वो तुम्हारा वही अच्छा दोस्त है? मिराल का सर चकराने लगा। वो लड़खड़ाकर सोफे पर गिर पड़ी। इसका आइडियल, इसका दोस्त एक दरिंदा निकला था। इसे अपनी बेवकूफ़ी पर इतनी घुटन महसूस हुई कि इसका दम घुटने लगा। मैं घर जाना चाहती हूँ, प्लीज़ चाचू मुझे जाने दें, वो हिचकियाँ लेते हुए बोली। अलमीर ने इसकी थोड़ी को अपनी उंगलियों से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर उठाया। इसकी गिरफ्त सख्त थी, इतनी सख्त कि मिराल को दर्द महसूस हुआ। अभी नहीं मिराल, अभी तो तुम्हें इस हकीकत का सामना करना है कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो। तुमने सोचा कैसे कि तुम एक नामहरम के घर अकेली आओगी और महफूज रहोगी? क्या तुम्हें लगता है कि ये दुनिया तुम्हारी इन कहानियों की तरह है जो तुम लिखती हो? मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, वो लरसते हुए बोली। अलमीर ने उसे वहीं छोड़ा और कमरे के दरवाजे की तरफ पढ़कर इसे अंदर से लॉक कर दिया। इस आवाज़ ने मिराल के दिल की धड़कन तेज़ कर दी। आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया? वो वहशत ज़दा होकर चिल्लाई। अलमीर आहिस्ता आहिस्ता पलटा। इसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मिराल के खौफ से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हो। क्यों प्रेटी डॉल? अभी तो तुम कह रही थी कि चाचू बहुत अच्छे हैं, तो फिर अपने इस अच्छे चाचू के साथ थोड़ा वक्त गुजारने में क्या हर्ज है? वह मिराल के करीब आया और सोफ़े के हैंडल पर झुक गया। आहत तो बंद है, लेकिन मैं तो आज़ाद हूँ। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मिराल के पास अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। वो सिर्फ कांप रही थी। अलमीर की शख्सियत इस वक्त इसे आहत से भी ज़्यादा पुरस्रार और ख़तरनाक लग रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अलमीर इसे बचा रहा है या वह खुद एक नए जाल में फंस चुकी है। चाचू, इसने बमुश्किल सरगोशी की। अब ये लफ्ज़ मत बोलना। अलमीर ने धाड़ कर इसे खामोश करवा दिया। आज के बाद ये लफ्ज़ तुम्हारी ज़ुबान पर नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हारा मुहाफ़िज़ भी बन सकता हूँ और तुम्हारा सबसे बड़ा डर भी। फ़ैसला तुम्हें करना है कि तुम अलमीर खान के किस रूप से मिलना चाहती हो। कमरे में छाई खामोशी में सिर्फ मिराल के रोने की आवाज़ गूंज रही थी, जबकि अलमीर इसे साकित नज़रों से देख रहा था, जैसे वो इसके वजूद को अपने हिसार में कैद कर चुका हो। कमरे में छाई खामोशी इतनी गहरी थी कि मिराल को अपने दिल की धड़कनें अपने कानों में बजती महसूस हो रही थीं। वो साकित और जामिद सोफ़े पर बैठी थी। आंखों से बहते आंसू अब खुश्क होकर गालों पर लकीरें बना चुके थे। अलमीर खान की कही हुई बातें और वो गलीज़ मैसेजेस इसके जहन में किसी हथौड़े की तरह बरस रहे थे। इसका जहन इसे माजी के धुंधलकों में ले गया। वही आहत जिसके साथ वो बचपन में गलियों में दौड़ती थी, जिसके साथ इसने स्कूल का होमवर्क किया था और जिसे वो अपना सबसे बड़ा राजदार समझती थी। इनका घराना बरसों से पड़ोसी था। मिराल के दो बड़े भाइयों के साथ आहत की क्रिकेट टीम बनती थी। मिराल जो अपने घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी, जिसके लिए दुनिया सिर्फ मोहब्बत और भरोसे का नाम थी। आज इसे पहली बार एहसास हुआ था कि बाहर की दुनिया कितनी सफाक हो सकती है। आहत के वालिदैन और इसके दोनों बहनें एक करीबी अजीज़ की शादी के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे। घर में सिर्फ अलमीर और आहत थे। आहत ने उसे फ़ोन करके बुलाया था कि इसे एक असाइनमेंट में मदद चाहिए, और मिराल जो हमेशा दूसरों के काम आने को तैयार रहती थी, अपनी मासूमियत में खींची चली आई थी। इसे क्या पता था कि वो प्रेजेंटेशन महज एक जाल था। अभी तक वहीं हो? अलमीर की भारी और सर्द आवाज़ ने इसे हाल में लापटका। वो दरवाजे के पास खड़ा अब इसे ही देख रहा था। इसके चेहरे पर अब वो पहले वाली दरिंदगी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा दुख और पछतावा था। शायद इसे मिराल की इस हालत पर तरस आ रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा चाचू। मिराल की आवाज़ किरचियों की तरह बिखरी हुई थी। आहद ऐसा कैसे कर सकता है? हम तो साथ पले बड़े हैं, वो मेरा दोस्त था। अलमीर ने एक सर्द आह भरी और इसके करीब आकर फर्श पर ही इसके सामने बैठ गया। दोस्ती और दरिंदगी में बहुत बारीक लकीर होती है मिराल। तुमने इसे दोस्त समझा, इसने तुम्हारी इस लाडली तबीयत और बचपने को अपनी कामयाबी समझ लिया। इसे लगा कि वो तुम्हें अपनी बातों में उलझाकर कुछ भी कर लेगा और तुम खामोश रहोगी। मिराल ने सिसकते हुए सर उठाया। लेकिन मैंने तो कभी इसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं दी थी। भेड़िए को शिकार करने के लिए उम्मीद की ज़रूरत नहीं होती, इसे सिर्फ एक मौका चाहिए होता है। अलमीर का लहजा अब थोड़ा नरम हो गया था। तुम्हारे भाई तुम्हें जान से ज़्यादा चाहते हैं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें फूलों की तरह पाला है।
کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اگر آج میں وقت پر نہ پہنچتا تو ان سب پر کیا گزرتی؟ میرال کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس کے بھائیوں کو ذرا بھی بھنک ملتی تو وہ کیا کرتے۔ اس کی معصومیت نے اسے اس گندگی سے دور رکھا تھا، لیکن آج المیر نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھا دیا تھا۔ اٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ المیر نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ میرال نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ المیر کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ المیر نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ وہ اتنی کمزور ہو رہی تھی کہ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ المیر نے بغیر کچھ کہے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ وہ دونوں خاموشی سے گھر سے باہر نکلے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا میرال کے چہرے سے ٹکرائی تو اسے کچھ ہوش آیا۔ المیر اسے لے کر ان کے گھر کی طرف چلنے لگا، جو محض چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ گھر کی دہلیز پر پہنچ کر المیر رکا۔ میرال نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ہزاروں سوال اور ڈھیروں خوف تھا۔ سنو میرال، المیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے کہا، آج کے بعد کسی پر بھی آنکھیں بند کر کے اعتبار مت کرنا۔ یہ دنیا ویسی نہیں ہے جیسی تم اپنی کہانیوں میں لکھتی ہو۔ یہاں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اور عہد؟ میرال نے لرزتے لبوں سے پوچھا۔ عہد کا قصہ ختم ہو گیا۔ وہ اب کبھی تمہارے قریب آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اسے میں نے ایسی سزا دی ہے جو وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ لیکن تم وعدہ کرو کہ تم اب وہ بچی نہیں رہو گی جس سے کوئی بھی ورغلا سکے۔ میرال نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ المیر نے ایک پل کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ایک ایسی شفقت کے ساتھ جو میرال نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ جاؤ اب اندر، اور اپنے بھائیوں کو کہنا کہ المیر خان سلام کہہ رہا تھا۔ میرال اندر چلی گئی، لیکن اس کے دل و دماغ پر المیر کا وہ حصار نقش ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ آج اس کی زندگی کا ایک دور ختم ہوا ہے اور ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، جہاں المیر خان اس کا سب سے بڑا ڈر بھی تھا اور سب سے بڑا محافظ بھی۔ اگلی صبح کی روشنی گھر میں پھیلی تو فضا میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ عہد کے والدین، اس کے والد ارشد صاحب اور والدہ نصرت بیگم، اپنی بیٹیوں کے ساتھ سفر سے واپس لوٹے تو گھر میں چھائے سکوت نے انہیں پریشان کر دیا۔ المیر خان لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا خاموشی سے کافی کا کپ تھامے ہوئے تھا، لیکن اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ رات بھر نہیں سویا۔ المیر، یہ سب کیا ہے؟ عہد کہاں ہے؟ اور ملازم کہہ رہا ہے تم نے اسے رات بھر اسٹور روم میں بند رکھا۔ ارشد صاحب نے حیرت اور غصے کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ المیر نے سکون سے کافی کا گھونٹ بھرا اور نظریں اٹھا کر اپنے بڑے بھائی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی سرد مہری دیکھ کر ارشد صاحب کا غصہ ایک پل کو ٹھنڈا پڑ گیا۔ عہد اپنے کمرے میں ہے بھائی صاحب، اور رہی بات اسے بند رکھنے کی تو وہ ضروری تھا۔ المیر کا لہجہ سپاٹ تھا۔ نصرت بیگم جلدی سے بھاگ کر اوپر عہد کے کمرے میں گئیں، اور جب انہوں نے اپنے بیٹے کا سوجا ہوا چہرہ، پھٹے ہوئے ہونٹ اور نیلے پڑے ہوئے نشانات دیکھے تو ان کی چیخ نکل گئی۔ ارشد، ادھر آئیں، دیکھیں میرے بچے کا کیا حال کر دیا ہے اس ظالم نے۔ نصرت بیگم کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ ارشد صاحب اور المیر اوپر پہنچے۔ عہد بیڈ پر نیم دراز تھا۔ اس کی آنکھیں شرمندگی اور خوف سے جھکی ہوئی تھیں۔ المیر کو سامنے دیکھ کر وہ لاشعوری طور پر کمبل میں دبک گیا۔ المیر، یہ کیا سفاکیت ہے؟ اپنے ہی بھتیجے کو اس طرح مارا ہے تم نے؟ آخر اس کا قصور کیا تھا؟ ارشد صاحب نے گرج کر پوچھا۔ المیر نے عہد کی طرف اشارہ کیا جو اب نظریں چرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس سے پوچھیں بھائی صاحب کہ کل رات جب آپ لوگ گھر پر نہیں تھے تو یہ کن غلیظ منصوبوں پر کام کر رہا تھا۔ اس نے اس گھر کی حرمت اور ہماری تربیت کو داؤ پر لگانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ کسی لڑکی کا چکر ہے؟ ارشد صاحب نے شک بھری نظروں سے عہد کو دیکھا۔ المیر نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ اس کے ذہن میں میرال کا وہ روتا ہوا معصوم چہرہ گھوم گیا جو کل خوف سے کانپ رہی تھی۔ اگر وہ میرال کا نام لے لیتا تو آج سے اس لڑکی کا اس گھر میں آنا جانا بند ہو جاتا، محلے میں باتیں بنتی، اور شاید میرال کے بھائیوں کا رد عمل اس سے بھی زیادہ ہولناک ہوتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرال کی معصومیت پر کوئی داغ لگے۔ بات لڑکی کی نہیں، اس کی سوچ کی ہے بھائی صاحب۔ المیر نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے بات بدلی۔ یہ کل رات اپنے کچھ آوارہ دوستوں کو یہاں بلانے اور ایک ایسی محفل سجانے کا پلان بنا رہا تھا جو ہمارے خاندان کے وقار کے خلاف تھی۔ میں نے اسے روکا تو اس نے بدتمیزی کی، اور پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ عہد نے حیرت سے المیر کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ المیر چاچو نے میرال کا نام کیوں نہیں لیا۔ کیا وہ اسے بچا رہے تھے یا میرال کو؟ ارشد صاحب نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ المیر کے مزاج کو جانتے تھے کہ وہ بلا وجہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ انہوں نے عہد کی طرف رخ کیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں عہد، زندگی صرف وقتی کشش اور آوارہ گردی کا نام نہیں ہے۔
تم ایک پڑھے لکھے خاندان کے چشم و چراغ ہو، تمہیں ابھی بہت آگے بڑھنا ہے، اپنے کریئر پر توجہ دینی ہے، نہ کہ ان لوگ حرکتوں پر۔ نصرت بیگم نے بھی جو پہلے المیر پر برس رہی تھیں اب اپنے بیٹے کو سمجھانا شروع کیا۔ بیٹا، تمہارے چاچو تمہارے بھلے کے لیے ہی سخت ہوئے ہیں، اگر کل کچھ غلط ہو جاتا تو ہم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے۔ احد ساکت بیٹھا رہا، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ جب سب کمرے سے باہر نکل گئے تو احد لڑکھڑاتا ہوا المیر کے پیچھے آیا جو اب ٹیرس پر کھڑا تھا۔ چاچو، احد کی آواز ڈوب رہی تھی۔ المیر خاموش رہا، اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ چاچو، مجھے معاف کر دیں، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں کتنا غلط تھا۔ آپ نے میرا نام نہیں لیا، میرال کا نام چھپا کر مجھ پر اور اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ احد نے نم آنکھوں سے التجا کی۔ المیر آہستہ سے مڑا، اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی سرد مہری تھی۔ تمہیں معافی مجھ سے نہیں مانگنی چاہیے احد، میرے معاف کرنے یا نہ کرنے سے تمہارے گناہ کا بوجھ کم نہیں ہوگا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ تم نے جس کی معصومیت کو پامال کرنے کا سوچا، جس کے بھروسے کا خون کیا، معافی اس سے مانگو، لیکن یاد رکھنا معافی صرف لفظوں سے نہیں مانگی جاتی، اپنے کردار سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ تم انسان بن چکے ہو۔ المیر کے یہ الفاظ احد کے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر وہیں کھڑا رہ گیا، جبکہ المیر وہیں سے گزر کر نیچے چلا گیا۔ اسے پتا تھا کہ میرال کے لیے اب اس گھر کی دہلیز پار کرنا پہلے جیسا نہیں رہے گا، اور اسے اس لڑکی کی حفاظت اب پہلے سے زیادہ کرنی ہوگی۔ اس خوفناک رات کو گزرے پورا ایک ہفتہ بیت چکا تھا، لیکن میرال کے ذہن پر چھائی دھند اور دل پر لگا صدمہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس رات جو کچھ ہوا، اس نے میرال کی معصومیت اور بچپنے کو جیسے ایک ہی جھٹکے میں چھین لیا تھا۔ وہ لڑکی جو پورے گھر میں تتلی کی طرح اڑتی پھرتی تھی، اب اپنے کمرے کے ایک کونے میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ صدمے اور ٹوٹتے بھروسے کے بوجھ نے اس کے اعصاب پر ایسا وار کیا تھا کہ اگلے ہی دن وہ شدید بخار کی لپیٹ میں آ گئی۔ بخار کی شدت اتنی تھی کہ وہ کئی دن تک بستر سے اٹھ نہ سکی، اور اس دوران اس نے گھر کی دہلیز پار کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ دوسری طرف المیر خان کے لیے بھی یہ 7 دن کسی کٹھن امتحان سے کم نہ تھے۔ وہ روز اس انتظار میں رہتا کہ شاید آج میرال نظر آ جائے، شاید آج اس کی وہ کھلکھلاتی ہوئی آواز سنائی دے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ دیوار پار سے آنے والی خاموشی المیر کو اندر ہی اندر بے چین کر رہی تھی۔ بالآخر جب اس سے مزید صبر نہ ہوا تو وہ میرال کی خیریت دریافت کرنے کے بہانے اس کے گھر پہنچ گیا۔ میرال کے بڑے بھائی نے المیر کا استقبال کیا اور اسے لاؤنج میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد میرال کی والدہ اسے سہارا دے کر کمرے سے باہر لائیں۔ المیر کی نظر جیسے ہی میرال پر پڑی، اس کے دل کو ایک عجیب سا دھچکا لگا۔ وہ پیلے پڑ چکے چہرے، کمزور وجود اور بجھی ہوئی آنکھوں کے ساتھ صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے المیر کو دیکھا ضرور، لیکن فوراً ہی نظریں چرا لیں۔ المیر نے اپنے اندر امڑتے ہوئے ہزاروں سوالوں اور بے چینی کو بڑی مہارت سے چھپایا۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو، جیسے ان دونوں کے درمیان وہ رات کبھی آئی ہی نہ ہو۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ المیر کا لہجہ ہمیشہ کی طرح روبدار، مگر اس بار اس میں ایک چھپی ہوئی نرمی تھی۔ بھائی صاحب بتا رہے تھے کہ تم پچھلے 1 ہفتے سے بخار میں تپ رہی ہو، اور کسی کو بتانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ میرال کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ مسلسل اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی، جو اس کی شدید گھبراہٹ کی نشانی تھی۔ المیر کی گہری اور تیز نگاہیں اس کی ایک ایک حرکت کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میرال کی اس گھبراہٹ کی وجہ صرف وہ رات نہیں تھی، بلکہ اس کے دل میں اٹھنے والا وہ نیا طوفان تھا جس نے اس کی پوری ہستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جس لمحے المیر نے اسے اس اندھیرے سے نکالا تھا، جب اس نے ایک مضبوط ڈھال بن کر میرال کی عزت کی حفاظت کی تھی، اسی لمحے سے میرال کی نظروں میں المیر کا مقام بدل چکا تھا۔ وہ شخص جسے وہ محض ایک سخت گیر چاچو سمجھتی تھی، اب اس کے دل کے کسی بہت گہرے اور مقدس کونے میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ وہ اپنے ہی دل کی دھڑکنوں سے خائف تھی، جو المیر کی موجودگی میں بے قابو ہونے لگتی تھی۔ یہ ایک عجیب سی کشش اور محبت تھی جسے وہ خود بھی پوری طرح سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں اب کچھ بہتر ہوں، میرال نے نظریں جھکائے ہوئے بمشکل اپنے خشک ہونٹوں کو تر کرتے ہوئے جواب دیا، اور پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، شکریہ المیر۔ کمرے میں جیسے ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ لفظ المیر میرال کے ہونٹوں سے اتنی نرمی اور اپنائیت سے ادا ہوا تھا کہ المیر کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے چونک کر میرال کو دیکھا۔ یہ لڑکی جو اسے ضد میں آ کر ہمیشہ چاچو کہتی تھی، آج اس کا نام لے رہی تھی۔ المیر کے اندر جیسے جل ترنگ بجنے لگے، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا۔ اس نے اپنی حیرت کو اپنی گہری بھوری آنکھوں کے پیچھے چھپا لیا۔
بہتر ہے، المیر نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا اور اپنی نظریں سامنے میز پر جماتے ہوئے بولا، ورنہ گھر میں سب پریشان ہو رہے تھے۔ بھابھی بھی کل کہہ رہی تھی کہ تم نظر نہیں آ رہی، تھوڑی ہمت کرو اور گھر کا چکر ضرور لگانا، بہت دن ہو گئے ہیں۔ وہ اداس ہو رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے المیر جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اداس اس کی بھابھی نہیں بلکہ وہ خود تھا۔ وہ میرال کو دوبارہ اپنے سامنے اپنے گھر میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میرال نے صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس گھر میں دوبارہ قدم رکھنا اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس گھر کی دیواریں، وہ ڈرائنگ روم، وہ برآمدہ، سب کچھ اسے اس بھیانک رات کی یاد دلاتا تھا۔ لیکن اس کی دل کی مجبوریاں بھی اپنی جگہ تھیں۔ وہ المیر کو دیکھنے، اس کے قریب ہونے کے لیے بے قرار تھی۔ محبت کے اس نئے احساس نے اسے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ وہ 2 دن بعد ہی اپنے تمام تر خوف کو دبا کر المیر کے گھر کی طرف چل پڑی۔ میرال کے قدم بہت بوجھل تھے۔ اس نے مین گیٹ پار کیا اور اندرونی ہال کی طرف بڑھی تو سامنے ہی اس کا سامنا اس شخص سے ہو گیا جس کی شکل بھی وہ اب دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ احد سامنے کھڑا تھا۔ احد کے چہرے پر چوٹوں کے نشانات تو مدھم پڑ چکے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود شرمندگی اور پچھتاوا چیخ چیخ کر اس کی حالت بیان کر رہا تھا۔ وہ کل تک جو سر اٹھا کر چلتا تھا، آج میرال کو سامنے دیکھ کر اس کا سر سینے تک جھک گیا۔ میرال کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے چہرے پر موجود معصومیت کی جگہ ایک سرد اور اجنبی تاثر نے لے لی۔ اس کی آنکھوں میں احد کے لیے صرف اور صرف حقارت تھی۔ وہ ایک پل وہاں رکی اور پھر اس سے نظریں موڑ کر آگے بڑھنے لگی۔ میرال، رکو پلیز۔ احد نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اس کی آواز میں ایک لرزش تھی، ایک بھکاریوں جیسی التجا تھی۔ میرال نے غصے سے اسے دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ احد کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دے، لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ راستہ چھوڑو میرا احد، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے معلوم ہے میں کسی معافی کے لائق نہیں ہوں۔ احد نے ہاتھ جوڑ دیے۔ لیکن خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلاظت کا سوچا تھا۔ شیطان نے میرے دماغ پر پردہ ڈال دیا تھا۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی میرال۔ میرے چاچو نے مجھے جسمانی زخم تو دیے، لیکن میرے ضمیر کے زخم مجھے جینے نہیں دے رہے۔ پلیز ایک بار کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ میرال نے اسے ایک طویل سرد نگاہ سے دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم معافی مانگ رہے ہو؟ میرال کی آواز بہت دھیمی لیکن کاٹ دار تھی۔ شاید میں تمہیں معاف کر بھی دوں احد، کیونکہ بدلہ لینا میرا کام نہیں ہے، لیکن تم میرے ذہن سے وہ رات کبھی نہیں نکال سکتے۔ تم نے مجھ پر جسمانی حملہ نہیں کیا، تم نے میری روح، میرے بھروسے اور میری اس معصومیت کا قتل کیا ہے جو مجھے تم پر تھا۔ ایک لڑکی جب کسی لڑکے کو اپنا دوست یا بھائی سمجھتی ہے تو وہ دنیا میں خود کو سب سے زیادہ محفوظ تصور کرتی ہے۔ تم نے وہ تحفظ مجھ سے چھین لیا۔ ایسا تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا۔ تم نے تو پھر بھی دوستی کا لبادہ اڑا ہوا تھا۔ میرال کا ایک ایک لفظ احد کے وجود پر تیزاب کا کام کر رہا تھا۔ وہ شرمندگی کی انتہا پر تھا۔ وہ مزید کچھ نہ بول سکا۔ اس کے ہاتھ خود بخود نیچے گر گئے اور وہ سر جھکا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ احد کا سامنا کرنے کے بعد میرال کے اندر جیسے ساری طاقت ختم ہو گئی تھی۔ جس مقصد کے لیے وہ یہاں آئی تھی، وہ المیر کو دیکھنے کی تڑپ اب ماند پڑ چکی تھی۔ اس کا موڈ اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ اس نے اندر جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور دروازے سے ہی الٹے قدموں واپس پلٹ گئی۔ اسے لگا کہ اس گھر کی فضا میں ابھی تک وہی گھٹن باقی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اوپر ٹیرس پر کھڑا ایک شخص اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ المیر خان نے میرال کو آتے بھی دیکھا تھا اور دروازے سے ہی واپس لوٹتے بھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یقیناً اس کا سامنا احد سے ہوا ہوگا۔ المیر کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بھاگ کر جائے اور میرال کو روک لے، اسے بتائے کہ اس گھر میں صرف دھوکہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو اس کے لیے دنیا سے ٹکر لے سکتا ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ المیر کی اپنی حالت کچھ مختلف نہ تھی۔ جس دن وہ میرال کے گھر سے واپس آیا تھا، اس کے ذہن پر میرال کا وہ بخار سے تپتا چہرہ، وہ چٹکتی ہوئی انگلیاں اور اس کے ہونٹوں سے ادا ہونے والا اپنا نام چھایا ہوا تھا۔ وہ المیر خان جو شہر کی بڑی بڑی میٹنگز میں اپنے جذبات پر قابو رکھنے کے لیے جانا جاتا تھا، آج ایک 18 سالہ لڑکی کے خیالوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس رات جب اس نے میرال کو احد کی حقیقت بتائی تھی اور جب میرال کے آنسو اس کے ہاتھوں پر گرے تھے، تو المیر کے مضبوط دل میں کہیں کوئی دراڑ پڑ گئی تھی۔ اس خوفزدہ اور ٹوٹتی ہوئی لڑکی کی معصومیت کو دیکھ کر المیر نے جیسے اپنا دل وہیں ہار دیا تھا۔ وہ جو اس لڑکی کو پریٹی ڈول کہہ کر طنز کیا کرتا تھا، آج وہی ڈول اس کی زندگی کا مرکز بنتی جا رہی تھی۔ لیکن المیر کوئی جذباتی لڑکا نہیں تھا۔ وہ عمر، رتبے اور خاندانی پیچیدگیوں کو سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کتنا مشکل ہے،
میرال ابھی ناپختہ عمر کی دہلیز پر تھی اور المیر کی عمر 26 سال تھی۔ ان کا رشتہ، ان کا پڑوس اور خاندان کے روایات، سب کچھ اس محبت کے راستے کی دیواریں تھیں۔ وہ کب تک اپنے ان جذبات پر بند باندھ سکتا تھا؟ یہ سوال اسے راتوں کو جگاتا تھا۔ وہ اپنے اندر کے اس طوفان کو چھپائے ہوئے تھا۔ دنیا کے سامنے وہی سخت گیر المیر خان، لیکن تنہائیوں میں وہ صرف میرال کا المیر تھا۔ اسی بے قراری کو کم کرنے کے لیے وہ نت نئے بہانے تراشتا۔ کبھی میرال کے بھائیوں سے کسی کام کے سلسلے میں ملنے ان کے گھر چلا جاتا تاکہ بس ایک جھلک میرال کی مل جائے۔ کبھی بھابھی کا فون لے کر گھر میں کال ملا دیتا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیسی ہے۔ وہ دونوں ہی ایک انجانے نامعلوم راستے پر چل پڑے تھے جہاں منزل کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن سفر انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ یہ محبت کا وہ دور تھا جہاں الفاظ کی نہیں، صرف خاموش نظروں اور دھڑکتے دلوں کی ضرورت تھی۔ وقت کو جیسے پر لگ گئے تھے۔ اس ہولناک رات کے سائے آہستہ آہستہ چھٹنے لگے تھے اور زندگی اپنی ڈگر پر واپس آ رہی تھی۔ 6 ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے میں گزر گیا، لیکن ان 6 مہینوں میں المیر اور میرال کے دلوں میں جو خاموش محبت پروان چڑھی تھی، وہ اب اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھی۔ گھر میں ان دنوں ایک ہی موضوع زیر بحث تھا، المیر خان کی شادی۔ نصرت بیگم آج کل خاصی پرجوش تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ہر وقت کسی نہ کسی رشتے والی کے دیے گئے لڑکیوں کے البم یا فون میں تصویریں ہوتیں۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان تصویروں پر تبصرہ کرتیں اور کہتیں، میرے دیور کے لیے تو ایسی لڑکی ہونی چاہیے جو اس گھر کے شایان شان ہو، پڑھی لکھی، سلیقہ شعار اور چاند کا ٹکڑا ہو۔ المیر جب بھی آفس سے واپس آتا اور یہ سب دیکھتا تو خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ کسی نے اس کی مرضی جاننے کی زحمت ہی نہیں کی تھی کہ آیا وہ کسی کو پسند کرتا بھی ہے یا نہیں۔ جب نصرت بیگم کی تیاریاں اور لڑکیوں کو دیکھنے کے پروگرام حد سے بڑھنے لگے تو المیر نے فیصلہ کیا کہ اب خاموش رہنا بے وقوفی ہوگی۔ ایک رات عشاء کے بعد جب گھر میں خاموشی چھا گئی، المیر ارشد صاحب کے کمرے میں گیا۔ ارشد صاحب کتاب پڑھ رہے تھے۔ بھائی صاحب، اگر آپ کے پاس چند منٹ ہوں تو مجھے کچھ بات کرنی ہے، المیر نے سنجیدگی سے کہا۔ ارشد صاحب نے اینک اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور مسکرا کر بولے، آؤ بیٹھو المیر، کیا بات ہے؟ آفس کا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں بھائی صاحب، بات میری شادی کے حوالے سے ہے۔ بھابھی آج کل جس طرح میرے لیے رشتے تلاش کر رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں روک دیں۔ المیر نے سیدھے الفاظ میں مدعا بیان کیا۔ ارشد صاحب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کیوں؟ کیا تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے؟ یا کیا تم نے اپنے لیے کوئی لڑکی پسند کر لی ہے؟ المیر نے ایک گہرا سانس لیا اور نظریں اٹھا کر اپنے بھائی کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی بھائی صاحب، میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اور بھابھی کل ہی اس کے گھر جا کر میرا رشتہ مانگ لیں۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ ارشد صاحب کے لہجے میں تجسس تھا۔ میرال۔ المیر کے لبوں سے یہ نام اتنی اپنائیت سے ادا ہوا کہ ارشد صاحب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ وہ ایک جہاں دیدہ شخص تھے۔ وہ المیر کی سنجیدہ طبع اور پختہ سوچ سے بخوبی واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر المیر نے اس بچی جیسی میرال کو پسند کیا ہے تو یقیناً کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا۔ ارشد صاحب کے لبوں پر ایک شفقت بھری مسکراہٹ ابھری۔ میرال بہت پیاری اور معصوم بچی ہے، ہمارے سامنے بڑی ہوئی ہے۔ مجھے تمہارے انتخاب پر کوئی اعتراض نہیں المیر۔ میں کل ہی تمہاری بھابھی سے کہتا ہوں کہ وہ ان کے گھر جائیں۔ المیر کے دل پر رکھا منو وزنی بوجھ جیسے ایک پل میں اتر گیا۔ اس نے بھائی کا شکریہ ادا کیا اور سکون کی نیند سونے چلا گیا۔ اگلے دن جب نصرت بیگم رشتے کی بات لے کر میرال کے گھر پہنچیں تو میرال کی والدہ حیران رہ گئیں۔ المیر کا رشتہ شہر کا جانا مانا نام، خاندانی وقار اور سب سے بڑھ کر المیر کی باوقار شخصیت نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے خوشی خوشی اس رشتے کو قبول کرنے کی حامی بھر لی، کیونکہ میرال کے بھائی بھی المیر کی بہت عزت کرتے تھے۔ میرال اس وقت اپنے کمرے میں تھی۔ وہ حسب معمول کسی کتاب میں الجھی ہوئی تھی جب اس کی والدہ نے آ کر اسے یہ خبر سنائی۔ میرال، نصرت بیگم آئی تھیں، وہ تمہارے لیے المیر کا رشتہ مانگ رہی ہیں، تیرے بھائیوں نے بھی ہاں کر دی ہے۔ میرال کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر بستر پر گر گئی۔ اس کا دل اتنے زور سے دھڑکا کہ اسے لگا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ المیر، اس کا المیر، جس کے لیے وہ پچھلے 6 ماہ سے راتوں کو اٹھ کر روتی تھی اور اللہ سے دعائیں مانگتی تھی کہ کسی طرح وہ شخص اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے، وہ شخص جس نے اسے اندھیرے سے نکال کر روشنی دی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس چیز کو اس نے خاموشی سے صرف اپنے رب سے مانگا تھا، وہ بنا کچھ کہے اس کی جھولی میں آ کر گر گئی تھی۔ جیسے ہی اس کی والدہ کمرے سے باہر نکلی، میرال بے اختیار جائے نماز بچھا کر سجدے میں گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو سیلاب کی طرح بہنے لگے۔ یا اللہ، تیرا شکر، تو نے میرے دل کی وہ آواز بھی سن لی جو میں نے لبوں تک نہیں آنے دی تھی۔ وہ سسکتی رہی، روتی رہی،
لیکن یہ آنسو خوشی اور تشکر کے تھے۔ خاندان کی رضامندی کے بعد بہت شارٹ نوٹس پر محض 15 دن کے اندر دونوں کی شادی طے کر دی گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ شادی سے 2 دن پہلے مایوں کی رسم کے دوران گھر میں گہما گہمی تھی۔ میرال پیلے جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں میں مہندی لگائے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور میرال کا ایک کزن اندر آیا۔ میرال، باہر احد کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اسے تم سے 2 منٹ بات کرنی ہے۔ میرال کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا، لیکن اب وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے اپنے کزن کو اجازت دی کہ وہ احد کو اندر بھیج دے، لیکن خود وہیں کھڑا رہے۔ احد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور 6 ماہ پہلے والی رونت اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ آ کر کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ میرال، احد کی آواز میں ندامت تھی، میں جانتا ہوں تم میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی، لیکن پرسوں تم اس گھر میں میری چاچی بن کر آ رہی ہو۔ میں یہ بوجھ لے کر مزید نہیں جی سکتا۔ میں ایک بار پھر آخری بار تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ مجھے دل سے معاف کر دو۔ میرال نے اسے بغور دیکھا۔ اس کے دل میں اب احد کے لیے کوئی کینہ یا غصہ نہیں تھا، کیونکہ المیر کی محبت نے اس کے دل کو ہر برے احساس سے پاک کر دیا تھا۔ احد، میرال کی آواز میں ایک ٹھہراؤ اور پختگی تھی، میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا کیونکہ میں اپنا دل کالا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ کل تک میں تمہاری دوست تھی، پڑوسن تھی، لیکن اب میں اس شخص کی عزت بننے جا رہی ہوں جو تمہارا چاچو ہے۔ اب ہمارا رشتہ بدل چکا ہے اور یہ نیا رشتہ بہت احترام کا متقاضی ہے۔ احد نے نظریں اٹھا کر میرال کو دیکھا، جو اب واقعی بہت سمجھدار لگ رہی تھی۔ میں بس اتنا چاہوں گی، میرال نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، کہ جو عزت اور جو ڈر تمہارے دل میں المیر کے لیے ہے، اب وہی احترام تم اپنے دل میں میرے لیے بھی رکھو، کیونکہ اب میں المیر خان کی بیوی ہوں۔ احد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنا سر مکمل طور پر جھکا دیا۔ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا چاچی جان۔ یہ پہلا موقع تھا جب احد نے اسے اس رشتے کے نام سے پکارا تھا۔ میرال نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا دیا اور احد سکون کا سانس لیتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ شادی کا دن آ پہنچا تھا۔ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات سے لدی میرال پھولوں سے سجے کمرے میں بیٹھ کے عین وسط میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل سینے میں یوں پھڑپھڑا رہا تھا جیسے کوئی قید پرندہ ہو۔ کمرے میں موتیا اور گلاب کی ملی جلی مہک پھیلی ہوئی تھی، جس نے ماحول کو انتہائی رومانوی بنا دیا تھا۔ میرال کی گھبراہٹ دیدنی تھی۔ اس کی انگلیاں لاشعوری طور پر ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں اور وہ انہیں زور زور سے چٹکا رہی تھی۔ اچانک دروازے کی نوب گھومی اور المیر اندر داخل ہوا۔ آف وائٹ شیروانی میں ملبوس، چہرے پر وہی مخصوص روب، لیکن آنکھوں میں بے پناہ محبت لیے المیر چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا۔ میرال کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ المیر نے اس کے پاس بیٹھ کر سب سے پہلے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے مضبوط گرم ہاتھوں میں قید کر لیا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس پاتے ہی میرال کی چرختی انگلیاں تھم گئیں۔ اب ان انگلیوں کو چٹکانے کی ضرورت نہیں پریٹی ڈول، میں آ گیا ہوں۔ المیر کی بھاری سحر انگیز آواز کمرے کی خاموشی کو توڑتی ہوئی میرال کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ میرال کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر المیر کو دیکھا۔ یہ وہی شخص تھا جس سے وہ کبھی خوف زدہ رہتی تھی، لیکن آج وہی شخص اس کی دنیا کا سب سے محفوظ حصار تھا۔ المیر نے نرمی سے اس کا سرخ گھونگھٹ پیچھے ہٹایا۔ میرال کا حسن آج 14ویں کے چاند کو ماند کر رہا تھا۔ المیر اس کے چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے مجھے کتنا تڑپایا ہے؟ المیر نے مسکراتے ہوئے اس کے رخسار کو چھوا۔ میں نے؟ میرال نے معصومیت سے آنکھیں چپکائیں۔ آپ تو خود کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، ہمیشہ ڈانٹتے رہتے تھے۔ المیر ہلکا سا ہنسا۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اگر میں تمہیں نہ ڈانٹتا تو تم آج اتنی سمجھدار کیسے ہوتی؟ اور سچ کہوں تو مجھے تمہاری اسی معصومیت اور بچپنے سے محبت ہوئی تھی۔ میرال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ محبت؟ لیکن آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی المیر؟ مجھے تو لگا آپ صرف ترس کھا کر یا میری حفاظت کے لیے مجھ سے شادی کر رہے ہیں۔ المیر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، لیکن آنکھوں میں محبت کی جوت اور گہری ہو گئی۔ اس نے میرال کے دونوں ہاتھ چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے۔ ترس؟ محبت ترس نہیں ہوتی میرال۔ جس رات میں نے تمہیں اس ڈرائنگ روم میں بند کیا تھا، جب میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے وہ خوف دیکھا اور پھر اسی خوف کو ایک بھروسے میں بدلتے دیکھا، تبھی میں جان گیا تھا کہ یہ لڑکی اب کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تمہارے ان آنسوؤں نے میرے دل کی تمام سختیوں کو پگھلا دیا تھا۔ میں نے اسی رات فیصلہ کر لیا تھا کہ اس پریٹی ڈول کی حفاظت اب میں ساری زندگی کروں گا۔ میرال کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ اور میں سمجھتی تھی کہ آپ مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتے، لیکن المیر، جس دن آپ نے میری عزت کی خاطر اپنوں سے بغاوت کی تھی، میں نے اسی دن اپنا دل آپ کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ میں نے دعاؤں میں صرف آپ کو مانگا ہے۔
अलमीर ने आगे बढ़कर इसके आंसू अपने अंगूठे से साफ किए और इसे नरमी से अपने बाजुओं के हिसार में ले लिया। मिराल ने अपना सर इसके चौड़े और मजबूत सीने पर रख दिया, जहाँ वो अलमीर के दिल की तेज़ धड़कनें सुन सकती थी, जो सिर्फ इसके लिए धड़क रहा था। तुम्हें अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है मिराल। अलमीर खान की ज़िंदगी, इसकी सांसें और इसकी हर धड़कन अब सिर्फ तुम्हारी अमानत है। अलमीर ने उसके माथे पर अकीदत से लब रख दिए। कमरे में मोतिया की खुशबू मज़ीद गहरी हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे के हिसार में सारी दुनिया के दुखों, परेशानियों और डर से आज़ाद हो चुके थे। मोहब्बत ने अपना रंग दिखा दिया था और इस रिश्ते का अंजाम बेहद खूबसूरत और रोमान परवर हो चुका था। मिराल को इसका मुहाफिज मिल गया था और अलमीर को इसके दिल की मलका। ये एक ऐसी मोहब्बत भरी शुरुआत थी जिस पर आसमान के सितारे भी रश्क कर रहे थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अंधा भरोसा इंसान को सबसे बड़े ख़तरे में डाल सकता है, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा मुखलिस नहीं होता और बाज़ औक़ात दरिंदे भी दोस्ती का लिबादा ओढ़े होते हैं। मिराल का किरदार मासूमियत, भरोसे और फिर वक्त के साथ आने वाली पुख्तगी की खूबसूरत मिसाल है, जो इब्तदा में नादानी का शिकार बनती है मगर आखिरकार हकीकत को कबूल करके मजबूत बन जाती है। जबकि अलमीर खान एक पेचीदा मगर ताकतवर किरदार के तौर पर सामने आता है, जिसमें सख्ती, गुस्सा और मुहाफिज बनने की शिद्दत तो है, मगर कहीं कहीं इसकी हद से बढ़ी हुई कंट्रोलिंग तबीयत काबिल तनकीद भी है, क्योंकि हिफाजत और इख्तियार के दरमियान एक बारीक लकीर होती है। इसी तरह आहत का किरदार इस माशरती बुराई की निशानदेही करता है, जहाँ बज़ाहिर शरीफ लड़के अंदर से बीमार सोच रखते हैं, लेकिन इसका बाद में पछतावा ये पैगाम देता है कि गलती के बाद एहसास और किरदार की इस्लाह मुमकिन है। मजमूई तौर पर कहानी का पैगाम ये है कि लड़कियों को अपनी हिफाजत और फैसलों में होशियार रहना चाहिए। रिश्तों की पहचान ज़रूरी है और मर्दों के लिए ये सबक है कि असल मर्दानगी किसी को नुकसान पहुँचाने में नहीं, बल्कि इसकी इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ में है। जबकि मोहब्बत तभी खूबसूरत बनती है जब इसमें एतमाद, एहतराम और हुदूद का ख्याल रखा जाए, ना कि सिर्फ ताकत और इख्तियार का एहसास। और आपको ये कहानी कैसी लगी, पढ़कर अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।